کا فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اپنے پوائنٹ آف ویو دیے, ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے, کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں. تو ویریڈ تھے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا, ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے, دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں, تاکہ یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا, جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے, ان کو, اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو, خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے, پارشل لاک ڈاؤن, اس کو افیکٹو کرنے میں, اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے, لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن, یعنی کل پہلا دن ہے, سیٹرڈے سنڈے, پھر 5 دن ہفتے کی, اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے, یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے, مدد کی پوری طریقے سے, تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں, میرے آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا, کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے, میری دعا تو یہی ہے, لیکن نہیں, ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. ابھی دیکھیں, آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%, اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ, اس میں 33%, 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی, لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%, 4.5 ہو گئی رورل میں, رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت آرام سے, میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ, آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے, اور ہم اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چلی جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے
لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, وہ مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کی 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کا پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے. لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, کب ہے 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے, کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ SOPs اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی
ایشو ہے تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں، پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز، ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی، وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے، لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا، لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی، لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم سٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز، میڈیکل سٹورز، بیکریز، میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے؟ نہیں، 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسک الاؤڈ ہے، وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری، ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہے ہیں، لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی، میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے، ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں، وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. نہیں، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں، ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ، اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ، تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا. میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے، اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں، اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں، اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں، یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو، تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی، ہم بریک تو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منو فالو کریں، آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا، یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی، تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں، کل میں نے علماء سے بات کی تھی، اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر، اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز، جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو، کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی.
لوگ جو ہے نا، ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے، یہ لاک ڈاؤن کے نہیں جی، لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے، یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ، ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ، اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں، لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے، ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے، بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے، آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی، اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم، اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک. اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں بھی کریں گے، لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے، زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے، ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا، اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں، میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا، میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا، تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی، اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے، یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا، تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے. کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں، اور دنیا بھر میں ہوا بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں بڑے اگزامپل دینے کی، دنیا میں کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں.
جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے. اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے، میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں، اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا، اور جیسے میں نے کہا آپ کی توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو یار ایک سیکنڈ، ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے، میں بیٹھا ہوں، سب کے سوالات کی جواب دوں. نام لے لیں نا. دیکھیں، پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے. بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے، آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی، یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں صرف. 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے، تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہیں نا، اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف نہ پہلے، میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا، نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص، میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، شاید وہ تعداد ہزاروں میں ہو، جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، یا تو بنوا نہیں سکے یا بن نہیں سکا. ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات ہیں. تو کیا کوئی ایسا میکنزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جائیں؟ دیکھیں، ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں، یہ مسائل ہوئے، ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا. پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں، اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا، وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی ایک یونیک نمبر کیا ہے، اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے، آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث، جن کے کوئی نہیں تھا، ان کو بھی ہم نے سب کو لگایا. ان سب کو لگائیں گے بالکل. سب نے ہمیشہ 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن واپس کرتے تھے، اس مرتبہ 8 دن 9 دن کے لیے، تو کیا لاجک ہے؟ تھوڑا سا یہ سمجھتے دیکھیں. دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں، لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح لوگ آپ روکیں گے؟ یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنلز آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہے یہ لفظ، اور اس مرتبہ بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنلز آئیں گے. اس کو کس طرح روکیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا بھی بیان بھی آ گیا، دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی بار بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجلاس میں ہوتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو پہلا سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں؟
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا. ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی, میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو 1 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی اور نقصان دیے, یعنی ان کی ایسے ممالک بھی ہیں جو امیر ممالک ہیں, ان لوگوں نے ایسا کیا ہے, ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے. لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ 5 دن ہے نا افیکٹو, تو 4 دن تو ویسے ہی بند ہے. 5 دن کا لاک ڈاؤن بغیر کسی یا منیمم, بہت منیمم لوگوں کو اکنامک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اٹ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے. اس وقت ہم اس بریک مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے. اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے, اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے. تو یہ لاجک تھی. دوسرا آپ نے کیا مکس سگنل سے, اس سے پہلے بھی کچھ تھا, انتظامیہ کی بات کی. میں نے آپ کے بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی, یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا, آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا. تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے. میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے, اور میں نے آپ سے خود کہا, یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے. فی الحال چھوڑ دیں یار, 1 ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا, میں بھی کچھ نہیں, میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے, لیکن میں نہیں چاہتا. میں آن دی کنٹری, میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی. ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جی واقعی صورتحال ایسی ہے. ٹویٹ بھی کیا NCOC نے, میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, کہ ہم ایسے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں NCOC کے, ان کو آن بورڈ, ان کو کانفیڈنس پہ لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں ایک سیکنڈ ختم کر لوں. تو میری امید یہ ہے کہ ایسی مکسنگ, اگین میں کسی کا منہ بند کر نہیں سکتا زبردستی, لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا, اگر مجھے لوگ MP الیکٹ کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں, میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان شاید کچھ اور ہو, تو وہ یعنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خامخواہ کچھ اور کروں گا. تو ان کو اپنی زبان سے, یعنی اس چیز سے اوپر اٹھنا چاہیے. وہ اللہ کرے کہ وہ ہو. جی صحیح, اس کے بعد کر لیں گے. وہ ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں جی گائیڈ. لاک ڈاؤن کو افیکٹو بنانے کے لیے صرف کیا پولیس پہ انحصار کیا جائے گا یا فوج رینجرز کی بھی مدد کی جائے گی؟ آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا فوکس کراچی ہے. کیا یہ 9 دن کا لاک ڈاؤن صرف کراچی میں ہے؟ 2 چیزیں. ایگزام کے حوالے سے بتا دیجیے. اس وقت 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں, 2nd ایئر کے, اور 1st ایئر کے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اعلامیہ میں آج کہا گیا کہ ویکسینیشن کارڈ جن کے پاس ہوگا وہی گھروں سے باہر نکلیں. اور 24% ویکسینیشن ہوئی ہے, اس طرح تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. ویکسینیشن کارڈ لوگوں کے پاس ہوگا. اچھا, ویکسینیشن مکمل. 2-3 چیزیں. نمبر 1, ہماری DG رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے, کل بھی وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, اور ان کا تو کام ہے, انہوں نے خود کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج, میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی فوج کے لیے بھی ہماری جو اپروولز ہیں وہ ہیں تاکہ وہ انفورس کر سکے SOPs کو, اور اس جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو وہ کرے. تو انشاءاللہ وہ یہ ساتھ ہوں گے سارے لا انفورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی بھی میں اپنے وزیروں کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈیوٹی دوں گا کہ وہ جا کے چیک کریں. جو بڑے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں 1 سے زیادہ وزراء بھی ہوں گے جو چیک کریں گے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ کیا جا رہا ہے. آپ نے تیسری بات, دوسری ایک بیچ میں بھول کے, تیسری آخری وہ 24% کی بات آپ نے کی تھی کہ ویکسینیٹڈ ہیں. ویکسینیشن کارڈ لے کے پھریں, نہیں تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. یار اگر ایک آرڈر آتا ہے
کہ آپ کے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر آپ نہ نکلیں یا ویکسین کرائیں جا کے, اور پھر بھی آپ نکلتے ہیں, کیوں کسی کی چاندی کراتے ہیں؟ میرا پوائنٹ تو اصل چوری کرنا منع ہے نا. چوری کریں پھر کہیں جی پولیس کی تو چاندی ہو گئی, کہ وہ مطلب غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات ہے, 9 دن میں پورا تعاون کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی اسے نہ اٹھائے, لیکن موقع بھی نہ دیں اسے. اور ایک اور بھی آپ نے کچھ کہا تھا, ہاں ایک امتحانوں کے بعد میں نے کہا کہ یہ آرڈر تو پورے سندھ کے لیے, لیکن فوکس ہمارا کراچی پہ ہوگا, اس لیے کہ پرابلم وہاں پہ ہے, اور آپ سب یہ مانیں گے زیادہ مسئلہ وہاں پہ. امتحان مسئلہ یہاں وہاں پہ یعنی کراچی میں, یہاں پہ ہے. چلے تو آخری تھا آپ کا امتحانات کا, تو اس وقت اگلے 5 دن یعنی منڈے ٹو فرائیڈے اور یہ 2 ویکینڈز کوئی امتحانات نہیں ہوں گے, اور وہ ری اسکیجول کرا دیں گے. کیا چیز؟ دیکھیں پرائیویٹ دفاتر کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں, سارے ایڈوائز کر رہے ہیں, اور کم سے کم رکھیں جو ضروریات ہیں اس حساب سے. اگلے 2 دن ہیں, یہ سیٹرڈے سنڈے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے میں, مقصد یہی ہے کہ آپ انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری کام ہو آپ گھر سے نہ نکلیں. جی جی بولے. اچھا میری بات سنیں. ہاں اچھا میری بات سنیں, یہ اب میرے اس سے مجھے نہیں پتہ, یہ کلینکل ٹرائلز اور یہ ضرور خبر آئی تھی, مجھے اتنا پتہ ہے, مجھے بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر شاہ صاحب, قاسم اور مرتضیٰ نے اسپٹنک لگوائی تھی, مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے سائنو فارم کے لیے. جب شروع میں آئی تھی میں نے سائنو فارم لگائی, آپ نے بھی سائنو فارم لگائی ہے, مجھے آپ کے سائنو فارم. جیسے ہی میری باری آئی تھی میں نے 1 دن کے انتظار نہیں, جو ایج کے حساب سے تھا نا, میں نے سائنو فارم لگوائی, باقی سب نے وہ سائنو فارم لگوائی ہیں, اور بعد میں جب باقی آپشنز بھی آئے تو وہ لوگوں نے لگوائی ہیں اپنے اپنے جو بھی حکومت نے طریقہ کار رکھا تھا اس کے. میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں سے بات کریں, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, مجھے خیر اپنی جو ایکسپیرینس اس کے میں بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے, اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس ویکسین کا بہت فائدہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ انفیکٹ ہو جاتا ابھی تک, اس لیے کہ میں نے بے احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آگے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, میں انفیکٹ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ, بڑی کیا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلینکل ٹرائلز کسی ویکسین کے, یہ بھی ہوتے ہیں, دس از پارٹ آف ایوری تھنگ. اب کتنے ڈالر ملے ہیں یا نہیں ملے, حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملا ہے اس میں سے, تو وہ اگین میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, یہ سارا پارٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے آپ نے 2 ویکسین, بہت مہربانی آپ باقیوں کو بھی کہیں کہ ویکسین لگائیں. ڈاکٹر سے ہم نے یہ بھی پوچھا, میں کلیئر کر دیتا ہوں, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی ویکسین لگا لو یا فلانی لگا لو یا یہ لگا لو. ڈاکٹرز نے کہا سب ویکسین کام کر رہی ہیں. کچھ کہتے تھے کہ وہ جو فائزر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, ویکسین زیادہ بہتر ہے, وہ کہتے ہیں وہ ڈیلٹا کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہے. کلیئرلی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ فائزر لگی ہو تو آپ کو وہ ڈیلٹا ویریئنٹ نہیں لگے گا, لیکن یہ ساری ویکسینز اگر آپ انفیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے فائدہ. آج ہم نے نمبرز بھی چیک کیے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہے جن کی اموات ہوئی ہیں. 425 اموات ہوئی ہیں, ان میں سے جو فلی ویکسینیٹڈ صرف 20 تھے. اور دیکھیں کچھ لوگوں کی کوئی کو موبلٹیز ہوتی ہیں, یہ تھوڑی کہ ویکسین کے ساتھ پھر آپ کسی بیماری سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو ویکسین ضرور لگائیں. اگلے میں کہوں گا یہ 9 دن سب لوگ فوکس کریں ویکسین لگوانے پہ, اپنا کام چھوڑ کے. جو 9 دن ہے
वैक्सीन लगाने के लिए आप मुख्तस कर रहे हैं, लेकिन कराची में जो वैक्सीन सेंटर है, वैक्सीनेशन की जो पोजीशन है वो आपके ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि देखा गया है कि एक्सपो सेंटर के बाद बहुत ज्यादा लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुबह से शाम तक लोग वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि अगले 9 दिन से गवर्नमेंट का फोकस होगा कराची पे, तो क्या मजीद वैक्सीनेशन सेंटर गली मोहल्लों में जाए? हम बिल्कुल उस पर भी देख रहे हैं, मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर, मोबाइल सेंटर्स, जैसे मैंने कहा कि हमें उलमा ने कहा मसाजिद और इमाम बारगाहों को आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं, उधर भी ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में हैं ताकि जल्द से जल्द हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ी तकलीफ हो सकता है हो लोगों को, वैक्सीनेशन सेंटर्स में लाइनें लंबी हैं, यही आज से मतलब पहले होती, और तो वो लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप ज़रूर जितना जल्दी हो सके वैक्सीन सब लगवाएं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही बहुत। एक सेकंड वो सवाल कर लें। मुझे समझ नहीं आता क्या मीडिया के लिए बता दें, मीडिया पॉलिसी क्या, पुलिस तंग करेगी, फौज पकड़ेगी। अच्छा, मास्क पहना होगा तो नहीं पकड़े और मास्क उतारे अगर कोई मिला तो यार उस मैं हाथ बांध तो मदद कोई नहीं कर सकूंगा। जी ये जो एक सेकंड नासिर शाह साहब जी